اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتیں ہی برکتیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو، بیٹی دعائیں کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلوما مل جائے گا، بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے. نہ قرآن سکھاتے ہیں، نہ نماز سکھاتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا، ہم سمجھتے پیسہ ہے، ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، جو ماں باپ ان کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی دولت. میں ایک مشورہ دوں گا، ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کریں، مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے، اس پر عذاب ہو رہا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے، واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب، آج یہاں برکتیں، بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، خطائیں کرتا تھا، مر گیا، اس کی عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا، اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا، اس کی وائف حاملہ تھی، اس کو بچہ ہوا، بچہ بڑا ہوا. ارے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا، اس نے مجھے بسم اللہ، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ مجھے، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہے. آپ ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں، عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے. جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے. میرا بیٹا بڑا افسر ہے، میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے، بڑا افسر، بہت بڑا آدمی ہے. ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا واقعی دیندار بن جائے، بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے باپ باپ ناراض نہ. فرق ہے نا. میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر میجورٹی کی بات، کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں. ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا، اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہو. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو، دین وہ بیٹا تم تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے، مگر وہ روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ کیا پڑے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس حالت میں پڑھے گا؟ التحیات میں بیٹھا ہوگا، قبلہ رو بیٹھا ہوگا، نماز کی عالم میں ہوگا، فجر میں 2 بار پڑھے گا، ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا، عصر میں کرے گا، مغرب میں کرے گا، عشاء میں کرے گا. سبحان اللہ. آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا، اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا. سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے. تو پریورٹی یہ دیجیے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں. اب ذرا غور سنیے گا. حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا. دیکھیں ان کی تربیت کیسی تھی. کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتے. ایک دن نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں؟ چھوٹا تھا. تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو، اللہ معیہ
اللہ ناظر الیہ اللہ شاہدی، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ بیٹا رات کو سوتے وقت دل ہی دل میں یہ پڑھ لیا، کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، جب چند رات یہ کلمات پڑھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھو۔ میں رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں نے 7 بار پڑھ رہا ہوں، فرمایا اب 11 مرتبہ پڑھو۔ میں 11 مرتبہ، اب بندہ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے۔ اس بچے کے دل میں اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی، کہہ رہی ہے مجھے بڑا مزہ آنے لگا۔ تو اب ماموں جان مجھے کہتے ہیں 1 سال گزر گیا نا، تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے سکھایا ہے نا، اب قبر میں جاتے وقت تک روزانہ پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں اس وظیفے کو۔ مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا، بڑی روحانیت محسوس ہونے لگی، میں ذکر کرتا رہا۔ اب ماموں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے سہل ایک بات بتاؤ، جس کو رب دیکھ رہا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کا گواہ رب ہو، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں وہ جملہ میں نے سننا تھا کہ واقعی جب میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میری تمام باتوں کا گواہ ہے، اب میں رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سہد نے اب وہ عبادتیں کرنا شروع کی کہ اب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے۔ لک ایٹ دا وے آف ٹریننگ، کہ بچے کو یہ احساس دلانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے محبت سکھانی ہے۔ مجھے حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تھا، ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ توکل۔ ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم، ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو پیسے ہوں گے تو کام ہوگا دنیا میں، چھوٹی عمر سے اس کو اسباب کے پیچھے لگاتے، تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گا، دنیا میں سورسز نہیں ہوں گے تو تیرا کام نہیں بنے گا، اچھا بڑے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کر۔ یقیناً اسباب بڑی چیز ہوتی ہیں، مگر اصل خالق اسباب مالک ہے۔ اس کو یہ کب سکھاؤ گے کہ بیٹا دنیا بھر کی دولت ہوئی اور رب راضی نہ ہوا تو تیرا کوئی کام سیدھا نہ ہوگا، پہلے رب کو راضی کرنا۔ دنیا کے سارے بڑے لوگوں سے تیرا رابطہ ہے، اگر رب تجھ سے ناراض ہے تو تیری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہونی، اللہ کو راضی کرنا پہلے ضروری۔ حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیٹا تھا چھوٹا تھا، دیکھیے بچوں کی تربیت کے نرالے انداز۔ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو اللہ سے مانگو، اور یہ ایک جگہ ہے محراب گھر میں بنی ہوئی تھی، یہاں بیٹھو گے دعا کرو گے یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تمہیں کھانا مل جائے۔ اس بچے کو دوپہر کو بھوک لگتی، وہ محراب کے پاس جاتا۔ ان کی جو زوجہ تھی نا، انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جب بیٹا دعا کرے تم نے محراب میں کھانا رکھا، تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اصل دینے والی ذات، رزق دینے والا رب ہے۔ بچہ کسی اور سے نہ مانگتا، دوپہر کو جا کر دعا کرتا تو کھانا مل جاتا، رات جا کر دعا کرتا کھانا مل جاتا۔ ان کی زوجہ جا کر وہ کھانا وہاں رکھ دیا گیا۔ ایک دن کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی زوجہ گھبرائی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہتی حضور بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں کھانا دینے کے لیے دیر ہو گئی مجھے، اور میں جب دوڑتی ہوئی گئی کہ بیٹے نے دعا کی ہوگی تو دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ہاں اللہ کی طرف سے آیا، روزی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو کھانا اس کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں، اب اس کو غیب کے خزانوں سے خود عطا کر دیا جائے۔ یعنی اس کا کنیکشن وہ بن گیا اللہ سے، اس کا بھروسہ وہ بن گیا کہ اب اس کی غیب سے مدد ہونا شروع۔ آج ہم ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، یا تو جانتے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے اپنے بچوں کو سخاوت سے دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو توکل سے دور کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کب سکھاؤ گے؟ علماء کہتے ہیں بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے اگر باپ اپنی اولاد کو سخی بنائے۔ سخاوت کیسے آتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ بھی کریں تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے کریں، انہیں سکھائیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے، بیٹا یہ کسی غریب کو دے دو، یہ مسجد میں دے دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھائیں کہ آج ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرماتا ہے، اس کی برکت سے ہمارے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اپنی زکات دیتے وقت ایک اور بڑا پرابلم ہے، اب تو یہ میں چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہا تھا، جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو والد ہیں، بزرگ ہیں، دادا نانا، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ ہم ہر سال کتنی زکات دیتے ہیں اور یہ زکات کہاں کہاں دیتے ہیں۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب شخصیات سے، بزنس مین سے ملنے جاتے ہیں، کسی نوجوان کاروباری آدمی سے کہیں کہ بھائی اپنی زکات آپ کہاں دیتے ہیں، تو مجھے کیا پتا، ابو دیتے ہیں، سارا حساب تو ابو کے ہاتھ میں۔ یہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے یہ کام کروائیں، کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کیا پتا کہ زکات کیسے نکالنی ہے اور یہ نیکی کہاں کہاں کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جناب کچھ ایسے سنی ادارے ہوتے ہیں جن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی اولاد کو نہیں بتاتے، اور ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو کہاں کہاں وہ نیکی کے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ والد کے دوست اور رشتہ دار بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ یہی
کام اپنے بچوں کے سامنے یا انہی کے ذریعے یہ کرواتے رہتے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نیکی باقی رہے گی۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے اور ان کی تربیت کرے۔ مگر حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج اولاد کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط کاموں کی تربیت ہو رہی ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ بیٹا سچ بولے گا؟ بیٹا چھوٹا ہے، گھر میں فون آیا، والد کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں۔ اب بچہ تو دیکھ رہے ہیں نا ابو جاگ رہے ہیں، اب آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب موڈ ہو جھوٹ بول دیا کرو۔ وہ آج آپ کے سامنے کہہ دے گا ابو سو رہے ہیں، مگر کل یہی بڑا ہو کر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہو، آپ کو بھی گھما رہا ہوگا۔ آپ کہیں گے بیٹا کدھر ہو، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو کہے گا ٹریفک جام تھی۔ اس نے کہا ابو آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا، اب آپ ہی کو گھماتا رہوں۔ نہیں، بچپن سے ہی بچے کو یہ پتہ چلے کہ جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا کام، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ مزیدار تربیت یہ ہے کہ بیٹے سے غلطی ہو وہ اتنا ہمت والا ہو کہ آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آپ کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اپنی غلطی مان کر سچ کہہ دیا تو اسے سزا نہ دیں، کم از کم اس کو اس سچ پر اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے سچ تو بتایا، تاکہ سچ کا حوصلہ پیدا ہو۔ سانچ کو آنچ نہیں ہے، مگر وہ بے وقوف لوگ اپنے سامنے اپنے بچوں کی، یہ مائیں بھی جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی برائی کریں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ آپ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں، کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا خراب چل رہا ہے۔ ماں میری نانی کے بارے میں یا میری دادی کے بارے میں کیا بات کرتی، ہم نہیں سمجھ رہے، یہ کوڑا کاغذ ہے۔ دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یو۔ وہ روز گھر میں یا تو نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہیں، یا جناب وہ روز گھر میں پازیٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں، وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، لیکن یہ جو لالچ ہے نا، یہ کتنی بری بلا ہے اور کس طرح دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت آج کل سکھائی جا رہی ہے، لالچ جو دلوں میں اتاری جا رہی ہے، خدا را کبھی اپنے بچے کو مال کا لالچی مت بنائیے گا، اس کو دین سیکھنے والا اور جس کہتے ہیں سخی دل ہو۔ مال کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ دے دیں، مال کہیں نہیں جاتا، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن اگر اولاد صرف مال کے پیچھے بھاگتی رہی تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ، ویری امیزنگ اسٹوری، ذرا غور سے سنیے۔ ان کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی تو حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کی غلامی اختیار کروں گا، آپ مجھے موقع دیں گے۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے، ساتھ رہو۔ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ بڑے سادہ رہتے تھے، ان کے ساتھ تو بہت ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، بڑی غربت والی، بڑی فقر و فاقہ والی، اللہ والی زندگی ان کی، کمال کی زندگی تھی۔ تو وہ کہیں جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پہنچے، آپ نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور کھانا جب لگایا گیا تو آپ کے 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی اس مسافر نے کھائی۔ آپ جب نہر سے پانی پینے گئے تو اس ساتھی نے اس روٹی چھپا لی، اب اس نے دیکھا ہیں 3 روٹیاں، اب بھی کھا لیا، آگے کیا کھاؤں گا؟ دماغ میں اسی کو پہلے دن ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ توکل نہ ہو تو انسان یہی سوچتا نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اب یہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت پر، عقیقے پر یہ محفل ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا بچہ پیدا ہوتے ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، خوشی کی بجائے ٹینشن، اللہ اکبر یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، بچی پیدا ہو گئی تو اس کے رشتے کا کیا ہوگا، گھبراہٹ ابھی سے شروع۔ تو اللہ کے بندو، جس نے اولاد دی ہے وہی سارا انتظام فرمائے گا۔ مجھے بھی اسی نے پالا پوسا ہے، مجھے بھی یہاں تک اس نے پہنچایا، اولاد دی ہے تو رزق بھی اسی نے دینا، قسمت بھی اسی نے عطا کرنی، گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو نا۔ یہ جو کل پرسوں سال بعد 2 سال بعد کی ٹینشنیں پالتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، شوگر یا ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہی بنتے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کریں، اللہ پر چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرندے کیسے رزق لیتے ہیں؟ صبح پرندے، اور دنیا میں پرندے کتنے ہیں یہ الگ ایک پوری تحقیق ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں نا، ہر وقت ملٹیپلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں۔ یعنی اگر 8 ارب مسلمان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، اور ملٹیپلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں۔ 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور یہ الگ ڈبیٹ ہے وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ رہتے درختوں میں جو ہم کاٹی جا رہے ہیں۔ کراچی میں تو پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ کراچی والوں ایسا نہ کرو، ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئل کی آواز بھی آتی تھی، ہمیں مینا بھی دیکھنے کو ملتی تھی، تتلیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اب تو ہمارے بچوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، پتہ ہی وہ سمجھیں کتابوں میں ہوتی ہے، باقی شہروں میں نہیں ہوتے یہ پرندے۔ ایسا نہ کریں، درخت لگائیں،
یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں، ہم اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کر دیں. بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی گھونسلے میں کوئی کبڑ بنی ہوئی ہو، 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو، ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچاتا ہے. صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی. جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بس توکل کی کمی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ روٹی چھپا لی کہ ہیں 3. حضرت نے ایک کھا لی، ایک میں نے کھا لی، کل کیا کھائیں گے اس نے چھپا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. جھوٹ بول. اب آگے چلے. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے. آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بچہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت کو کھانا کھایا، دونوں نے مل کر کھایا. وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے گی، آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا. دونوں نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ. وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا. کھا بھی لیا آپ نے کھانا، ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا چلو آگے چلو. آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا دریا میں، اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا. جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتے رہے ایک جھوٹ بول دے. اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی؟ ہو گئی غلطی بتا دیں. وہ بھی ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں. اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے، بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا. وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے وہ گولڈ بن گیا. آپ نے اس کے 3 حصے کیے. آپ تھے نا، ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا، ایک اس کو دیا، اور اب کہا کہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے. وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا؟ کہتا حضرت معاف کر دیجیے میں ہی وہ ہوں، میرے پاس روٹی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے، جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے. وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا. جب پتہ چل گیا جھوٹا ہے، آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا، سونا دیا، اور اب چلے گئے چھوڑ کر، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹے کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا، ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو، زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو، کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو، جھوٹے لطیفے سناتا ہو. ہم اس کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جملہ یاد کر لیجیے، روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا. اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے، بچوں کی تربیت میں بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. برے دوست بھی تو برا بناتے ہیں نا، ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے. دوست کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے. اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا. لالچ تھی نا، دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے. ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا، چادر میں لپیٹا، کاندھے پہ اٹھایا، ریگستان تھا، تنہائی تھی، سفر شروع کیا. آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے، تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا. تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے، سونا بھی دریافت کر لیا، مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے ہیں. کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمہ لیتے ہو؟ پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے. ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، 50-50 کی جگہ 33 تو مل ہی رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. اب بہت خوش تینوں، کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. لالچی تو تینوں ہی تھے ہیں. جب تیسرا کھانا لینے گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا مجھے مل جائے. وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے. ایسے ہی ہوا، وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر. ان دونوں نے اسے پکڑا، پہلے اسے مار دیا، مبارک ہو اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا، اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. جب کھانا کھایا تو کیا ہوا؟ یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے. سونا ادھر ہی پڑا تھا، ساتھ 3 لاشیں پڑی. حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے. آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. کاش
کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی. اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں، یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں بڑے اللے تللے ہیں، ان کو پوچھو ان کا حال کیا ہے. یقین کرے ان سے کئی زیادہ خوش وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ریڑھی لگا کر رات کو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے. پتہ ہے میں حلال کما کے سو رہا ہوں، ایک ایک روپیہ برکت والا ہے اس کا. تو خود بھی لالچ میں نہیں جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کبھی لالچ کی طرف نہیں لے جانا. خاص طور پہ یہ جو مال کی لالچ ہے نا، یہ اس قدر خطرناک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اللہ پاک کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ذلت دیتا. دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. مال کہاں جائے گا، رزق کدھر جائے گا، جو میرے نصیب میں وہ مل کر رہے گا. لیکن دین چھوڑ کر، اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے، کچھ بھی ہو جائے پیسہ چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب درہم و دینار بنے تھے نا، تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور چوم کر بولا، جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام. شیطان تو راضی ہوا تھا کہ اب یہ درہم و دینار کے ذریعے میں سرکار علیہ السلام کی امتیوں کو بہکاؤں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے چند باتیں جو آج سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دا بیسٹ فارمولا، پہلے مجھے نیک بننا ہو. میں نیک بنوں گا، میرے گھر والے نیک بنیں گے، میری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخر میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب اولاد نیک بن جائے، اولاد فرما بردار بن جائے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بڑی پیاری دعا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے، اور یوں سمجھیے کہ مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دعا. آپ بھی پڑھتے رہا کریں. اور وہ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کتنی پیاری. پہلے اس کا ترجمہ سنو، اور سبحان اللہ اس دعا سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اے اللہ، اے میرے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. پھر فرمایا قرۃ اعین، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. واجعلنا للمتقین اماما. بھائی بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں سے سکھ عطا فرما، خوشی نصیب فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مگر آلویز آپ نبی پاک کی دعاؤں میں دیکھیں گے اگر دنیا کی بھی دعا ہے نا تو ساتھ ساتھ تو اللہ کو راضی کرنے والی آخرت کی دعا ضرور شامل ہوگی. وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے. واہ واہ، بچے بھی نیک ہو جائیں، زوجہ بھی نیک ہو جائے، فیملی بھی نیک ہو جائے، اور میں بھی متقیوں کا امام ہو جاؤں، اور کیا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد، اول آخر درود شریف کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں بہت خوبصورت ماحول، امن و سکون والا ماحول ہو جائے گا. تو یہ دعا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو میری ویڈیو سے نکلوا لیجئے گا. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا ہم سب کے اور ہم سب کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے. اچھا، بچہ اگر نافرمان ہو گیا ہے، سویا ہوا ہو، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 11 بار، 11 دن تک یا 41 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ آیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اولاد کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سن لے مگر اس کی آنکھ نہ کھلے. ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 تا 41 دن تک آپ نے پڑھنی ہے یہ آیتیں. انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہوگا. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں، جو بے اولاد ہیں، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہے، اس کے اسرار ہی اور ہیں. قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا.
اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور، ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے، میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں 1-2 باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا، تو آپ اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع کیا، مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا، بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں۔ اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے، تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سارے وظائف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے، ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عقا رحمت اللہ تعالی، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ اب اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا، سچی بات ہے اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا۔ عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیا۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا، جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر۔ تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دل میں نور بڑھنے لگ گیا،
کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے. اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی. خوبصورت محل دیکھا, گنبد دیکھے. ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی, اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا. آئے ہائے ہائے, بسم اللہ کی برکت ہے, ہم نے پائی جنت ہے, کتنی اچھی قسمت ہے, یہ سب رب کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک پوری آیت یاد رہے, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا. اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے, پارہ 19 سورہ نمل, اور یہ آیت کا حصہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. اچھا, اس کی فضائل کیسے کیسے؟ اس صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے, بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں رک گئی, سمندر کو جوش آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے, اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے. اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. کاروباری لوگ بیٹھے, برکت چاہیے نا کاروبار میں, رزق میں, معاملات میں, بسم اللہ کو تھام. سبحان اللہ. واقعہ ہے ایک شرابی کا, اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا, کہاں پہنچا دیا. بہت امیزنگ اسٹوری ہے. ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت جا رہا تھا. راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی. ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے, اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں. تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے. پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے, ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں. تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر, ادب کا خیال آیا, عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے, شراب میں تھے, مگر عطر خریدا, اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا, اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا. اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے. اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا, بلند جگہ پر رکھا, ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے. اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے, وہ تو شرابی ہے, شرابی کے لیے پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی, دوبارہ سو گئے. دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام, پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا, تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا. اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے. آواز دی کہ باہر آئیے. وہ تو شراب کے نشے میں مست, کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے. میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھا, پوچھو کس کا پیغام لایا؟ جو بزرگ شراب کھانے کے باہر کھڑے تھے نا, اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا. اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی, کھڑے ہوئے باہر آئے. اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے, 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں, تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا, اسے بلند جگہ پر رکھا ہے, مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی, تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا. جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان, اس بندے نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا, یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ زمانے کے ولی بنے. حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو. آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے. اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے, کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا, اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے, تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے
پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی، یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ کیسی محرومی ہے۔ اگر اچھی اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس پہ برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزوِ بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی، تو لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائے تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی۔ تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی۔ اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی۔ وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ، تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا، اس کو چاک کیا، اندر وہی انگوٹھی موجود، پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی، رب نے مشکل سے نکال دیا۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں،
اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں، اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے۔ اچھا پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکا، شروع میں پڑھنا بھول گیا، تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا اب وہی والی بات کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کچھ مجوسی آئے آتش پرست، کہا ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائیں، اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی حقانیت کو مان لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ، دین اسلام حق ہے، اللہ اکبر۔ وہ یقین تھا نا، اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں، بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا۔ وہ توکل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شان ہے بسم اللہ کی۔ اچھا صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں نا، دیکھیں کتنے ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب تو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے؟ ذرا دوہرا بھی لے میرے ساتھ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ اچھا تفسیر نئی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ جانور پر سواری نہیں کرتے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ، پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا، اگر وہ یاد ہے نہیں تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ثواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں، آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا، تو بندہ بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ وہ چاہیے دنیا کا نفع بتاؤ مولوی صاحب، میں آپ کو آخرت کا نفع، نیکیوں کا نفع، ہر قدم پر ثواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں، تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے۔ اور ایک اور بات، اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آئے حیدر واقعہ سنیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنیں ہیں، عذاب دور ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں عذاب دور ہو گیا، نور برس رہا، اس کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ سنو ذرا، اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو۔ باپ گناہگار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہگار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی، اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا، استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ اے موسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا۔ ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر۔ وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں،
لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں، ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے۔ آج جناب بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے۔ میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہو، بچے ساتھ ہو، فیملی ساتھ ہو، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا۔ چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے، بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ بھی کہے کہ ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں۔ معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے، گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام 4-5 صفحے بھر گئے ہوں گے۔ اب پوچھنا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو، اس کے اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں۔ چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اور پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ ہمارے پاس آتے لوگ، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں۔ واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، انہیں اف نہ کہنا۔ نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے۔ ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی با ادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے۔ اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق سمجھو۔ تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے، یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا۔ مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں۔ آپ کو ایک اور فضیلت سنا دوں، دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں۔ کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے۔ مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا۔ اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے۔ سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ پھل میں یہی تو دیکھا جاتا ہے نا، ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے ہیں درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجد کے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا، منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب ملے گا کس کو؟ سنو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا،
ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک تو جنت میں لے جانے والا وظیفہ ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں کہ ذرا ایک بار کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، نوٹ کریں۔ دنیا میں کیا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، اچھا قبر میں کیا چاہتے ہیں، اور جب محشر کے دن اٹھیں تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں، ایک بار لکھ لیں۔ اب میں آپ کو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا عطر پیش کر رہا ہوں، اور غور سے سنتے جائیے، اور ہو سکے تو ہر جملے کے بعد سبحان اللہ کہتے جائیے، طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنو نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا اور کوئی چیز باقی رہ گئی جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، میں نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا، بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے۔ اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ، ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے۔ اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکت